پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لِوَلِيِّهِ اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہید اہل کا اہل ہی ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، اب وہاں موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا۔ تقاسموا باللہ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر، لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے اپنی سی سازش کی، اپنی سی تدبیر کی، اپنا سا پلان بنایا اور ہم نے اپنا پلان بنایا، وہ مکرنا مکرن وہم لا یشعرون پتہ بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم تو دیکھ لیجئے، دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین ہم نے ان سب 9 کے 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذاب الہی آ گیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں، بما ظلموا بسبب الظلم کے جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ ولوطا اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو، اس قال لقومہ جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون کیا تم دیکھتے ہوئے فحش کا حرکت کا ارتکاب کرتے ہو۔ یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علی الاعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً فِي دُونِ النِّسَاءِ کیا تم مردوں کی طرف کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون لیکن تم تو واقعتاً یہ کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ فما کان جواب قومہ تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم نکال باہر کرو لوط والوں کو، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے طہارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں۔ فانجیناہ واہلہ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین تو بہت ہی بری بارش تھی وہ کہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ انبیاء و رسل کا حصہ ختم ہوا۔ اب یہ جو التذکیر بآلاء اللہ یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام۔ اللہ خیر عما یشرکون کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے بابو خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یعنی نسبت ہے؟ اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوسچنز کے انداز میں۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز شاداب، تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے ہو۔ الہ مع اللہ کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ اب من جعل الارض قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے۔ الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو؟ بل اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔
ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تعویل، یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد، نظریات، خیالات کیا تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کے دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ اب من یبدأ الخلق ثم